اسلام آباد کے قریب ہونے والے خودکش حملے میں جو امام بارگاہ پر کیا گیا تھا، جمعے کی نماز کے دوران کیا گیا، اس وقت کیا گیا جب نمازی سجدے میں جا چکے تھے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32 ہو چکی ہے، جبکہ زخمی 170 ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ گویا مزید شہادتوں کا بھی خدشہ موجود ہے، اور شہید ہونے والوں میں ایک ناصر رضوی جو IG اسلام آباد ہیں، ان کے عزیز بھی شامل ہیں۔ امام بارگاہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ بتایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد گیٹ پر پہنچا، داخلی گیٹ پر پہنچا، اسے وہاں روکنے کی کوشش کی گئی، اس نے خود کو وہیں پہ اپنے آپ کو اڑا لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی تھی، جبکہ گارڈز کی طرف سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی۔ اس مسجد پر عموماً 6 گارڈ تعینات ہوتے ہیں، 3 تلاشی لیتے ہیں اور 3 دیگر امور دیکھتے ہیں، اور یہ 6 کے 6 اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک گارڈ کی طرف سے فائرنگ کی گئی جس سے یہ زخمی ہوا۔ اس حملہ آور کا نام یاسر بتایا جا رہا ہے اور اس کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے افغانستان سے تربیت حاصل کی تھی۔ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے حملوں میں یہ ایک بڑا حملہ سمجھا جاتا ہے، اور اس حملے کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ آور کے کچھ ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ نوشہرہ میں ایک ٹیم گرفتاری کے لیے گئی تو وہاں سے دہشت گردوں کی طرف سے اس پر فائرنگ کر دی گئی، اور پولیس کا ایک ASI اس فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ، نائب وزیر داخلہ طلال چودھری اور خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ حملہ افغانستان کی طرف سے کروایا گیا یا ان کی حمایت حاصل تھی، اور انڈیا ایسے حملے کروانے میں ملوث ہے۔ اس کی دونوں طرف سے تردید کی گئی ہے۔ جسوال صاحب جو ترجمان ہے وزارت خارجہ کے انڈیا کے، ان کی طرف سے کہا گیا، بلکہ انہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے افغانستان کی طرف سے بھی اس حملے میں کسی قسم کے کردار کی تردید کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد اگر مسجد کے اندر چلا جاتا، جس طرح سے وہاں پہ لوگ موجود تھے، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، تو مزید زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب پاکستان سے باہر تھے، دبئی سے آئے، فوری طور پر وہاں پہ پہنچے اور ان کی طرف سے وہیں پہ نماز مغرب ادا کی گئی۔ طلال چودھری بھی اس نماز میں موجود تھے۔ جس روز یہ حملہ ہوا 6 فروری 2026، اس روز لاہور میں بسنت کا پہلا روز تھا، 7 کو دوسرا اور 8 کو تیسرا روز ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اپنی مصروفیات 7 فروری کو جو تھیں ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ پتنگ بازی اس روز بھی جاری رہی اور آج 7 فروری کو بھی جاری رہے گی، جبکہ 8 فروری آخری دن ہے۔ یہاں پہ جس طرح سے لاہور میں پتنگ بازی ہو رہی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں، جیسے کہ ایاز صادق صاحب کی طرف سے بھی گڈی اڑائی گئی۔ یہاں پہ لاہور میں آسٹریلیا کے سفیر بھی موجود تھے، لیکن وہ پتنگ بازی تو نہیں کر رہے تھے، وہ مسجد کے سامنے دیکھے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنی تصویر بھی بنوائی۔ لیکن ہماری حکومت کی، ہمارے حکمرانوں کی اپنی ترجیحات ہیں۔ جس طرح سے ایاز صادق صاحب اس کے باوجود بھی گڈی اڑاتے رہے کہ اسلام آباد میں یہ حادثہ ہو چکا تھا، جبکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کراچی میں ایک تقریب ہونا تھی، یہ وہاں پہ وفد آیا ہوا تھا دولت مشترکہ کا، اس کے آنر میں تقریب تھی۔ آنر میں تقریب تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے آنر میں جو تقریب تھی اس میں میوزک کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ میوزک کا اہتمام ختم کر دیا گیا، میوزک نہیں بجایا جائے گا، باقی تقریب ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ایسے وفود کے لیے اس طرح کی موسیقی کا انتظام کیا جاتا ہے تو کیا ہی کیوں جاتا ہے۔ باقی اس دھماکے کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں۔ ویسے تو امریکہ کی طرف سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے اور مذمتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آ جاتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی خبر ہے، ان کی طرف سے تائید کی گئی ہے۔ جس طرح سے 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، بلکہ اپوزیشن کی طرف سے اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ اس کے پیچھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ سے یہ احتجاج چڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ ان کے ساتھ اچکزئی صاحب کی طرف سے ملاقات کی گئی اور ان کو ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہیں پہ اپنی جرابیں پہنی، موزہ پہنا اور ان کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔
گویا اپوزیشن کی طرف سے 8 فروری کو احتجاج کیا جائے گا، اور یہ احتجاج مولانا فضل الرحمان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس احتجاج کو تحریک انصاف کے لیے استعمال کریں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جو عمران خان کو بھی کہا جاتا ہے کہ دے دی گئی ہے، جبکہ ان کی بہنوں تک بھی پہنچا دی گئی ہے، اور یہ آج رپورٹ دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش کی جائے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کی دائیں آنکھ میں مسئلہ تھا، اس کو مسئلے کو دور کرنے کے لیے ان کو پیمز لے جایا گیا، اور اب ان کی آنکھ بہتر ہے اور ان کی نظر پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ بہرحال یہ سرکار کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ ہے، اس پر تحریک انصاف والے کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ بشرا بی بی سے ان کے خاندان کی ملاقات یہ شرط پر کروائی گئی تھی، وہ شرط پوری کی گئی۔ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہ ہوگی اور نہ ہی باہر آ کر بتائی جائے گی۔ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس خاندان کی طرف سے جس طرح سے ان کی بیٹی کی ملاقات ہوئی، ان کی بہن کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کسی قسم کی کوئی سیاسی بات نہیں کی، صرف اور صرف عمران خان کے حوالے سے بتایا کہ ان کی صحت اب بہتر ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے علیمہ خان پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ علیمہ خان سے سوال کیا گیا تھا کہ اب پتہ چلا ہے کہ عمران خان کو پیشکش کی گئی تھی ترکی کے صدر کی طرف سے، اردوغان کی طرف سے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ ساتھ یہ کہا گیا کہ مشاہد حسین صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے، اور مشاہد حسین صاحب نے یہ انٹرویو دیا تھا، اور مشاہد حسین سید صاحب عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں موجود تھے۔ وہیں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ طیب اردگان نے کہا کہ عمران خان کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ اس پر علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ عورت جو نواز شریف کے پلیٹلیٹ کم ہونے پر روئی تھیں، وہی عاصمہ شیرازی بھی، انہوں نے پھر عاصمہ شیرازی کا بھی نام لیا، لیکن اس پر عاصمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے شدید غصے کا اظہار کیا گیا کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ عورت، حالانکہ وہ مجھے جانتی ہیں۔ تو دونوں آپ کے سامنے مختصر رکھتے ہیں کہ علیمہ خان کی طرف سے کیا کہا گیا اور عاصمہ شیرازی کی طرف سے کتنے غصے میں جواب دیا گیا۔ ایک میں نے انٹرویو دیکھا، وہ کون سی عورت ہے، کیا نام ہے اس کا، شیرازی، جو بہت روئی تھی نواز شریف کی بیٹی سے گرنے پہ۔ ہاں، علیمہ خان صاحبہ جب خبر دیتی ہیں یا بات کرتی ہیں تو وہ ٹریٹ ہوتی ہے۔ تو اس خبر کو ظاہر ہے کہ یہ خبر ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، اور اس کے اوپر جو کمنٹ کیے، اور جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو عورت، ایک تو آپ کو بالکل تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، کیونکہ آپ خود عورت ہیں، مگر عورتوں کی توہین اور تضحیک کے لیے اس لفظ کو بطور عورت آپ استعمال کرتی ہیں۔ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ آپ عورتوں کو اس طرح سے مخاطب کریں کہ یہ جو عورت ہے، آپ کو میرا نام بھی پتہ ہے اور آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی تربیت میں یہ چیز ہوگی کہ آپ اس طرح سے بات کریں، مخاطب ہوں۔ حالانکہ عورت تو آپ کی والدہ بھی ہیں، جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، آپ بھی بہت قابل احترام ہیں، آپ کی ساری یہ آپ نے سن لیا کہ عاصمہ شیرازی صاحب کتنے غصے میں تھیں، اور کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو مائنڈ کیا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ وہ، اور جب کہ ان کی طرف سے جادوگرنی کہا گیا تھا۔ کس کو جادوگرنی کہا گیا تھا؟ بشرا بی بی کو جادوگرنی اپنے کالم میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے جب ان کے سامنے سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے کیسے ان کو یہ سر کچھ کہہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ سہیل آفریدی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرے خلاف 9 مئی کیس سے متعلق پولیس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف سیاسی و مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر جامع پالیسی بنائی جائے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں حملوں کی مذمت کرتے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت اپنی پولیس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک یہ بھی تاثر بنا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ عمران خان کی پالیسیوں سے پیچھے ہونا شروع ہو گیا۔ لگتا نہیں کہ واقعی ایسا ہے۔ بہرحال اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ سہیل آفریدی صاحب آئندہ اپنی حکمت عملی کیا اختیار کرتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پر جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے تھے، جس طرح سے وہ کہتے تھے کہ آپریشن نہیں ہونے دیا جائے گا، اب کیا وہ آپریشن کی حمایت کریں گے؟ ویسے ہماری یہ ہمیشہ سے رائے رہی ہے کہ پاک فوج جس طرح سے آپریشن کرنا چاہتی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔